من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله تعالى في مقام آخر: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صل علیہ. قابل تکریم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. ایمان کے لانے کے بعد اللہ رب العزت کی توحید، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد جو سب سے پہلا حکم ایمان والوں کی جانب متوجہ ہوتا ہے اسے نماز کہا جاتا ہے. نماز یہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی تعمیر یہ پانچ چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. وإقام الصلاة. نماز کا قائم کرنا. وإیتاء الزکاة. زکوٰۃ کا ادا کرنا. وتصوم رمضان. رمضان کے روزے رکھنا. وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اور بیت اللہ کا حج کرنا. تو پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد کو رکھا گیا. ان میں ایک نماز ہے. گویا کہ پورے دین کا ایک ستون نماز ہے. اگر چھت وہ اسلام ہے تو اس کا ایک پلر، ایک ستون وہ نماز ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصلاۃ عماد الدین. نماز یہ دین کا ستون ہے. اور دین کا ستون، جب یہ ایک ستون گر جاتا ہے تو اس جانب کی جو چھت ہے وہ بھی گر جاتی ہے. تو پھر یہ دین مکمل کسی شخص کا نہیں رہے گا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کئی موقعوں پر نماز کا حکم دیا اور نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس وقت کے بارے میں کسی کو ذرہ برابر شک کرنے کی اجازت نہیں ہے. ھدی للمتقین. یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اور پرہیزگار کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. وہ لوگ کہ جو دیکھے بغیر ہی ایمان لاتے ہیں. ہم نے اللہ کی ذات کو دیکھا نہیں، ایمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھا نہیں، ایمان ہے. جنت جہنم کو دیکھا نہیں، ایمان ہے. قبر کے عذاب کو، قبر کی نعمتوں کو دیکھا نہیں، ایمان ہے. تو بالغیب، بن دیکھے ہی ایمان لاتے ہیں. اور فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں.
دوسرے موقع پہ اللہ رب العزت نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات دو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن کریم کو پڑھیے، انہیں پڑھ کر سنائیے، واقم الصلاۃ، اور نماز کا اہتمام کیجیے، نماز کو قائم کیجیے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز میں اللہ رب العزت نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ نماز انسان کو ہر قسم کی بے حیائی سے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے منکرات سے روک لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر حکم دیا گیا کہ آپ خود بھی کیجیے اور اپنی امت کو اس کا دست دیجیے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور انہیں اس بات پر ثابت قدم کیجیے اور انہیں اس بات پر پابند کیجیے کہ وہ نماز کا اہتمام کریں۔ اور آپ نے جو اولادوں کو لگا دیا، گھر بار کو لگا دیا کہ یہ کمائے وہ کمائے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا نسألک رزقا، ہم کل جب آپ سے سوال کریں گے تو یہ نہیں پوچھیں گے بھئی کتنا کما کے آئے ہو، کیا کچھ کما کے آئے ہو، کتنا رزق تھا، رزق کا آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ نحن نرزق، رزق دینا آپ کو یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں۔ ایک انسان ہے جسے اپنی پیٹ کی فکر لگی ہوئی ہے، اس دنیا کے اندر کئی قسم کی مخلوقات موجود ہیں، کئی قسم کی مخلوقات موجود ہیں۔ آپ نے کسی ایک کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے رزق کے لیے دوڑ رہا ہو، وہ اپنے رزق کے لیے پریشان ہو۔ کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کوا اڑ رہا ہے اور بیگ لگایا ہوا اور وہ دفتر جا رہا ہے اپنے رزق کی پریشانی کے اندر۔ کسی اور جانور کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت ہر ایک کے لیے رزق کا انتظام فرماتے ہیں، تو انسان کے لیے بھی رزق کا انتظام فرمائیں گے۔ انسان کیا کھا لیتا ہے، 2 روٹیوں کی مار ہے یہ۔ اتنی بڑی بڑی مخلوقات، اتنی بڑی بڑی مخلوقات کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ رب العزت جس نے جو کچھ استعمال کرنا ہے وقت پہ اللہ رب العزت اسے مہیا فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، خود بھی نماز پر قائم رہیے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے۔ نحن نرزقکم، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انسان نماز کا پابند ہو جائے، نماز کا اہتمام کرنا شروع کر دے تو اللہ رب العزت کی جانب سے رزق کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام فرماتا ہے اللہ رب العزت اسے 5 انعام دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی ساری رزق کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، ساری کی ساری رزق کی ذمہ داری۔ اور رزق میں صرف 2 وقت کی روٹی ہی نہیں ہے، رزق کے اندر انسان کی زندگی کی تمام ضروریات شامل ہیں، تمام کی تمام ضروریات، اس کا نام رزق ہے، اور یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت اپنے اختیار میں لے لیتے ہیں۔ لیکن کوئی بندہ کہے کہ نہیں جی مجھے تو اللہ کے وعدوں پر یقین ہے ہی نہیں ہے، میں نے خود ہی پورا کرنا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر لگا رہے، کر لے کتنا کچھ کرے گا، دوڑ لے کتنا کچھ دوڑے گا، جتنا مرضی ہے زور لگا دے، ملے گا پھر بھی وہی جو تیری قسمت میں تھا، جتنا تیرے لیے لکھا ہوا تھا، جیسے لکھا ہوا تھا وہ تجھے اتنا ہی ملے گا۔ دن کے کروڑوں کمانے والے رات کو 5 روٹیاں نہیں کھا سکتے،
وہی تھوڑا سا کھائیں جو ایک عام انسان کھاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ نماز کا اہتمام ہو تو رزق کی ذمہ داری یہ اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ یہ شخص دنیا سے جائے گا، قبر میں رکھا جائے گا تو قبر کا عذاب اللہ رب العزت آسان فرما دے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا جو شخص نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ رب العزت اسے میدان محشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائیں گے، پل صراط سے وہ بالکل آرام سے پار ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ پل صراط بھی اتنا بڑا مشکل مرحلہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک نے اس مرحلے سے گزر کے جانا ہے، مشکل مرحلہ ہے۔ فرمایا وہ بالکل پار ہو گیا، اسے معلوم بھی نہیں، آرام سے۔ اور اعمال نامہ ہے وہ اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ کے اندر اعمال نامے کا مل جانا یہ کامیابی کی ظاہری دلیل ہے کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اور جب دائیں اعمال کے اندر اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں کسی کو ملے گا تو وہ لوگوں کے سامنے نعرے لگاتا ہوا کہے گا ہاں اقرؤ کتابیہ، آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، میری زندگی کی کتاب کو پڑھو۔ بھائی کیا ہو گیا اس میں، کیا ایسی کوئی نئی چیز ہے کہ ہم پڑھیں؟ تو وہ کہے گا کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ بھائی کیسے کامیاب ہو چکا؟ کہ اس طور پر کامیاب ہو چکا کہ میں نے دنیا میں جو زندگی گزاری تھی وہ اللہ کی ملاقات کو سامنے رکھ کر گزاری تھی۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں نے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو رب کو جواب دینا ہے، اس لیے میں نے زندگی کو پھونک پھونک کر گزارا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیوں میں چلا جائے گا۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، جیسے اعمال نامہ بائیں ہاتھ کے اندر مل گیا، سیدھے ہاتھ میں نہیں ملا، الٹے ہاتھ کے اندر مل گیا، تو وہ پیٹ رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا، ہائے کاش مجھے یہ دیا ہی نہ جاتا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو نہ چھوٹی میری بات کو چھوڑا ہے نہ بڑی بات کو چھوڑا ہے، سارا کا سارا اس کے اندر محفوظ ہے۔ تو اعمال نامہ اللہ رب العزت کی جانب سے اسے دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، اور بغیر کسی حساب کے اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں بس نماز ہے جی، پڑھ لیا تو بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھ لیا تو بھی ٹھیک ہے، یہ ایسے اٹھا کر اللہ رب العزت نے ہمیں نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے سے بطور تحفہ کے ہمیں دیا گیا، اور زمین کے اوپر نہیں، اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پہ دی کہ آپ میرے پاس آئے ہیں، واپس اپنی امت کے پاس جا رہے ہیں، تو امت کے لیے میری جانب سے بطور تحفہ کے نماز لے کر چلے گئے۔ واپس آئے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ کیا خوشخبری ہے؟ تو اللہ رب العزت کی جانب سے جب تحفے کے طور پہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو نماز پیش کی گئی تو آپ ان کی خوشی کا عالم نہیں تھا کہ ہمیں تو ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ مل گیا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے، آپ کے ماننے والوں کی زندگی کو دیکھا جائے کہ ان کی زندگی میں چھوٹا سا چھوٹا غم آتا ہے، بڑے سے بڑا غم آتا ہے تو وہ نماز کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف آتی تو آپ کا عمل کیا ہوتا؟ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر تیز ہوا بھی چل جاتی
تیز ہوا بھی چل جاتی تو حضور دوڑ کر مسجد کی جانب آیا کرتے تھے، مسجد میں آ جائیں کہ یہ وہ جگہ ہے جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی جگہ ہے، یہاں پہ وہ اعمال کر سکتا ہے بندہ جن سے اللہ کی ذات کو خوش کیا جا سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا پر جگہ جگہ پر نماز کا حکم دیا اور کئی طریقوں سے امت کو سمجھایا، قرآن کریم کو پڑھنے والوں کو، ماننے والوں کو سمجھایا کہ نماز بہت اہم عبادت ہے۔ باقی عبادات کو دیکھا جائے، زکوٰۃ ہے وہ مالدار ہوگا تو دے گا، نصاب کو پہنچے گا تو دے گا تو وہ بھی سال میں ایک ہی مرتبہ دے گا۔ اس کے علاوہ روزے رکھنے ہیں تو وہ بھی سال میں ایک مرتبہ، حج کرنا ہے تو وہ بھی صاحب استطاعت ہوگا تو کرے گا۔ لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے، نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں غریب بھی شامل ہے، امیر بھی شامل ہے، جس میں صحت مند بھی شامل ہے، بیمار بھی شامل ہے، جس میں بالغ ہونے کے بعد ہر شخص کو نماز کے اندر شامل کر دیا گیا، کسی ایک کو بھی اس سے نکالا نہیں گیا کہ ٹھیک ہے جی تو چھوڑ دینا تیری چھٹی ہے، ہر ایک کو شامل کیا گیا، ہر ایک کو شامل کیا گیا اس عمل کے اندر۔ ہم کہتے ہیں بس مرضی ہے جی، چلیں جی کوئی فرصت ملے گی تو پڑھ لیں گے، نہیں ملے گی تو نہیں پڑھیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں، سر میں درد ہے تو چھوڑ دیا، چھوٹی سی کوئی تکلیف آ گئی تو چھوڑ دیا، میرا یہ کام ہے اس میں مصروف ہو تو چلے گی، اور کچھ نہیں ہے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا کے کام آگے پیچھے نہ ہو، نماز جاتی ہے تو جائے۔ کتنا اہم رکن، کتنی اہم چیز، کتنی اہم عبادت نماز کے اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک بہت ہی عبرتناک، بہت ہی سبق آموز اور بہت ہی دلوں کو ہلا دینے والے واقعہ کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کل کچھ لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے، کچھ ایمان والے ہوں گے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو پھر جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے، آپس میں مکالمہ ہوگا، اللہ رب العزت درمیان کے پردوں کو ہٹائیں گے، فی جنات یتساءلون، وہاں پہ ایک دوسرے سے پوچھا جائے گا، عن المجرمین، جو مجرم ہیں ان سے پوچھیں گے، جنت والے کہیں گے ما سلککم فی سقر، او جہنم والوں بتلاؤ تم کس وجہ سے جہنم میں گئے ہو؟ آپ نے تو دنیا میں کلمہ پڑھا ہوا تھا، آپ کے نام بھی تو مسلمانوں کے ناموں کی طرح تھے، آپ بھی تو مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے تھے، آپ نے بھی تو مسلم ماں کا دودھ پیا ہوا تھا، بتلاؤ آج جہنم کے اندر کیوں چلے گئے ہو؟ کیوں چلے گئے ہو؟ ما سلککم فی سقر، کیوں جہنم میں چلے گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم غریب کو، مسکین کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم جب دین کی بات آتی، دین کے خلاف بات آتی تو ہم اس میں شامل ہو جاتے تھے، دین کی بات کو غور سے نہیں سنتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہمیں بس دنیا ہی کا مزہ آ گیا تھا، ہم دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے، ہم یہ سمجھے تھے کہ ہم نے یہاں پر صدیوں آباد رہنا ہے، ہم نے یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ جس گھر کے ہم مالک تھے ہم سمجھتے تھے کہ ہم ہی اسے کے مالک ہیں، جس زمین کے ہم وارث تھے
ہم سمجھتے تھے کہ ہم ہی وارث ہیں، حالانکہ چند سال پہلے کہ میرے باپ کے نام پہ تھی، آج میرے نام پہ ہے، کل میرے بیٹوں کے نام پر منتقل ہو جائے گی۔ فرمایا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم اس دن کو جھٹلا رہے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، پھر ہماری موت آ گئی۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، پھر وہاں پر رونے دھونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ جو نماز کو بڑی سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، اگر پڑھتے ہیں تو وہ بھی لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھ لیتے ہیں، یہ پتہ چلے کہ میں بھی مسجد کے اندر حاضر ہوا تھا، میرا بھی نام شامل ہوا تھا۔ نہیں، دکھلانا ہے تو رب کو دکھلانا ہے، وہ حاضری لگانے والی ذات ہے۔ تو اس لیے نماز اللہ رب العزت کی جانب سے بہت اہم تحفہ ہے، بہت بہترین تحفہ ہے، اس لیے اس کی قدر کی جائے، اس لیے اس کی قدر کی جائے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے الکبائر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا، فرمایا ایک شخص، اس کی بہن فوت ہوئی تو اسے دفن جب کرنے لگے تو اس کے بھائی کا کوئی ضروری سامان اس کے اندر گر گیا، وہ کاغذات کی شکل میں یا کوئی بھی ضروری سامان تھا۔ جب وہ اس میں گرا تو قبر کو بند کر دیا گیا ہے، واپس آئے وہ نہیں مل رہا، تو اس سے خیال آیا کہ وہ قبر میں گر گیا ہے۔ تو اس نے علماء سے مشورہ کیا کہ آیا مجھے قبر کھولنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو علماء نے فرمایا کہ جب ایک مرتبہ قبر کو بند کر دیا جائے تو پھر کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس نے بڑا اصرار کیا کہ بہت ہی ضروری چیز ہے، لہذا آپ اگر اجازت دیں تو میں کھول دوں۔ تو علماء نے آپس میں مشورہ کر کے اسے یہ اجازت دی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کو جو گمان ہے کہ قبر کے جس جانب کو چیز گری ہے وہاں سے تھوڑی سی قبر کو کھولیں، ہاتھ اندر ڈال کر کے اپنی چیز واپس نکال دیں۔ اس نے ایسا ہی کیا، جیسے ہی قبر کے پتھر کو تختے کو اوپر کیا تو قبر ساری کی ساری آگ سے بھری ہوئی ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بھائی نے آ کر اپنی ماں سے پوچھا کہ میری بہن جو ابھی ابھی دفن ہوئی ہے فوراً اس کی قبر آگ سے بھر گئی ہے، میری بہن کا ایسا کیا جرم تھا کہ اللہ رب العزت نے فوراً عذاب کو نازل کر دیا؟ تو ماں نے کہا بیٹا تیری بہن نماز کو ہلکا سمجھتی تھی، تیری بہن نماز کو ہلکا سمجھتی تھی، نماز کو ہلکا سمجھتی تھی۔ ایسے ایک واقعات نہیں، سینکڑوں واقعات ملتے ہیں، سینکڑوں واقعات وہ ملتے ہیں کہ جہاں پر نماز کے اوپر عذاب اللہ رب العزت نے ظاہری آنکھوں سے دکھلایا۔ عبداللہ بن مروان ایک شخص گزرے، اس کے پاس ایک شخص آیا، یہ وقت کے خلیفہ ہیں، کہنے لگا کہ میں نے رات کو خواب دیکھی جو آپ کے سامنے بیان کرنے آیا ہوں۔ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک قبرستان کے اندر گیا، میں نے اس قبر کو کھول دیا، جیسے ہی میں نے اس قبر کو کھولا تو وہاں پر جو مردہ ہے اس کا چہرہ قبلے سے الٹی جانب ہے، چہرہ قبلے سے پھر گیا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہنے لگا کہ میں وہاں سے بھاگنے لگا، جب میں بھاگنے لگا خواب کے عالم میں تو کسی نے آواز دی کیا تو پوچھتا نہیں کہ اس کا چہرہ کیوں پھیر دیا گیا؟ تو میں نے پوچھا کہ بھئی کیوں پھیر دیا گیا؟ تو فرمایا اس نے زندگی میں کبھی چہرہ قبلے کی جانب نہیں کیا تھا، اللہ رب العزت نے سزا کے طور پہ اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیا گیا۔
آج ہم نماز میں چہرہ ہی نہ پھیرے قبلے کی جانب اور ہم سمجھیں کہ بس وارث قبلے کی جانب کریں گے تو قبلے ہی کی جانب رہیں گے. ایسا ممکن نہیں ہے. ہاں جس کی ذات پہ اللہ رب العزت فضل فرما دیں تو اللہ کا معاملہ. کہتے میں نے ایک دوسری قبر کو کھولا, دوسری قبر کو کھولا, اس قبر کے اندر جو مردہ ہے وہ خنزیر کی شکل میں ہے. میں بھاگنے لگا تو مجھے آواز آئی کہ پوچھتے نہیں کہ اس کے اوپر یہ عذاب کیوں نازل کیا گیا. تو میں نے سوال کیا تو مجھے جواب آیا کہ یہ شخص شراب پینے والا تھا جس کی وجہ سے رب العزت نے اس پر یہ عذاب نازل کیا. ایسے ہی کرتے کرتے ایک اور قبر کو میں نے کھولا, وہ آگ سے بھری ہوئی ہے. تو میں بھاگنے لگا. پھر پوچھا گیا بھائی کیوں, سوال نہیں کیا کرو گے؟ کہا میں نے سوال کیا تو فرمایا یہ تارک الصلاۃ, یہ نماز کو ہلکا سمجھنے والا, نماز کو چھوڑنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا فقد کفر, اس نے کفر اختیار کیا. کیا کیا؟ بولے کیا کیا؟ کفر اختیار کیا. یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے, کسی مولوی کی کتاب میں نہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور آپ ہی نے فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ, مسلمان کے درمیان اور کفر کے درمیان صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے. ہمارے تین بڑے امام ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام مالک رحمہ اللہ, امام شافعی رحمہ اللہ, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. ان چار بڑے اماموں میں سے تین حضرات یہ فرماتے ہیں جو شخص نماز چھوڑتا ہو, جو نماز کو چھوڑنے والا ہو, اس کو قتل کر دیا جائے. کیا کر دیا جائے؟ یہ واجب القتل ہو چکا ہے, واجب القتل ہو چکا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے واجب القتل نہ کرو, قتل نہ کرو اسے, ہاں اسے قید کر دو جب تک یہ نماز کو کا اہتمام نہ کرنا شروع کر دے, جب تک یہ نماز کا اہتمام نہ کرنا شروع کر دے. شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرتا ہو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ بے نمازی کی اتنی نحوست ہے, اتنی نحوست ہے, اس کی وجہ سے سارے کے سارے قبرستان والوں کو ہو سکتا ہے عذاب. تو کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا جرم ہے. اللہ رب العزت نے 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہم پر فرض کی ہیں, فجر کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز. ان 5 نمازوں کو بڑے اخلاص کے ساتھ آپ پڑھیں, بڑے خشوع کے ساتھ پڑھیں تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے. جس اللہ رب العزت نے ہمیں 24 گھنٹے کی زندگی دی ہے, اس میں ہم 2 گھنٹے بھی اس رب کے لیے قربان نہیں کر رہے. اس اللہ رب العزت نے ہماری آنکھوں میں 13 کروڑ لائٹیں لگا دی دیکھنے کے لیے. اس اللہ رب العزت نے ہمارے کانوں کے اندر 1 لاکھ سماعت کے آلے لگا دیے. جس اللہ رب العزت نے ہمیں دماغ کے اندر کتنی تاریں ڈال دی, سارا میموری سسٹم ہے. اللہ چاہے ہماری آنکھوں کو ختم کر دے, کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ کی ذات سے؟ اللہ چاہے ہمارے دل و دماغ کو ختم کر دے, کوئی پوچھ سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں ڈیل دی, کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں, اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں کہ میرے بندے نے فجر کی نماز نہیں ادا کی, ہو سکتا ہے زور کی ادا کر دے, زور نہیں پڑی ہو سکتا ہے مغرب ادا کر دے, مغرب نہیں پڑی ہو سکتا ہے عشاء کی نماز ادا کر دے. لیکن ہم ہیں بے حس بنے ہیں, ہم ہیں غافل بنے ہیں, اپنے رب کے مجرم بنے ہیں. آج ہم سب اپنے گریبانوں کے اندر سوچیں کہ کتنے دن ہو گئے ہیں کہ میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی. کتنے ہم میں ایسے بدبخت موجود ہوں گے
کہ جنہوں نے سالوں ہوں گے ہیں فجر کی نماز جماعت کی توفیق رب نے نہیں دی ہے؟ کتنے ہوں گے جنہیں عشاء کی نماز توفیق نہیں ملی ہے کہ وہ مسجد میں آ کر ادا کرے؟ کوئی عذر نہیں ہے رب کی جانب سے، نہ وہ صحت کے اندر بیمار ہیں، نہ اور کوئی مسئلہ ہے، صرف یہ ہے کہ رب کی جانب سے توفیق نہیں ہے۔ ہمارے گناہ اتنے ہو چکے ہیں، ہمارے جرم اتنے ہو چکے ہیں، ہماری بدعمالیاں اتنی ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم سے سجدے کی توفیق چھین لی ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بازار جا سکتے ہیں، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اسپتال جا سکتے ہیں، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ذمہ دارہ کر سکتے ہیں، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دکانداری کر سکتے ہیں، ہماری حالت یہ ہے کہ دنیا کے سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کر سکتے تو رب کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے، تو کیا یہ اس سے بڑی کوئی بدبختی ہے ہمارے لیے؟ اپنے گریبان کے اندر سوچے تو صحیح۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نماز کا اہتمام نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔